گیزا پیرامڈس کی کنسٹرکشن سے لے کر ہزاروں سال پہلے لکھی جانے والی ہائروگلیفکس میں ماڈرن ہیلی کاپٹرز اور یاٹس کے پائے جانے تک ایجپٹ کی زمین ایسی مسٹریز سے بھری ہوئی ہے جس کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کائرو سے 550 کلومیٹر دور اینشینٹ ایجپٹ کے قدیم شہروں میں سے ایک شہر کو ابائیڈوس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے ایک طرف 11 کلومیٹر دور نائل ریور گزرتی ہے تو دوسری طرف دور دور تک صرف ایسی ریت ہی ریت ہے۔ 1988 کی بات ہے جب طوفانی آندھی کی وجہ سے ریت کے اندر سے ایک عجیب و غریب چیز ابھر کر باہر آئی۔ یہ انتہائی خستہ حال کی لکڑی سے بنا کوئی اسٹرکچر تھا جس کو بری طرح سے دیمک کھا کر کھوکھلا کر چکی تھی۔ اس کی حقیقت جاننے کے لیے یہاں آرکیولوجیکل ٹیم نے ایئر 2000 میں کھدائی کا کام شروع کیا۔ یہ کھدائی بہت ہی دیکھ بھال کر کی جانی تھی کیونکہ ایک چھوٹی سی بھی غلطی اس اسٹرکچر کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ جو چیز ریت کے اندر سے نکل کر آئی وہ کوئی معمولی اسٹرکچر نہیں بلکہ ایک 70 فٹ لمبی بوٹ تھی۔ ریگستان کے بیچوں بیچ اس اکیلی بوٹ کا بھلا کیا کام تھا؟ معاملہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ اس گتھی کو سلجھانے کی کھوج ابھی چل ہی رہی تھی کہ معلوم پڑا کہ یہاں ایک نہیں، دو نہیں بلکہ ایسی ٹوٹل 14 بوٹس تھیں جن کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لائن سے ریگستان میں دفن کیا گیا تھا۔ ناظرین، آرکیولوجسٹ ان خستہ حال بوٹس کو پوری طرح ریت سے نکال نہیں پائے تھے کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ اگر ایسا کیا تو یہ بوٹس ٹوٹ جائیں گی اور ایک بہت بڑی مسٹری ادھوری ہی رہ جائے گی۔ صرف وہ لکڑی کے چند سیمپلز کی مدد سے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہوئے کہ بوٹس 5000 سال پرانی ہے، یعنی گیزا پیرامڈ سے بھی 500 سال پرانی۔ پر یہ اکیلا جواب اس مسٹری کو سلجھانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد لیٹسٹ سونار اسکیننگ ٹیکنالوجی کی مدد سے اب آرکیولوجسٹ اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ اس پورے ایریا کو بغیر ہاتھ لگائے اس کا ایک 3D ماڈل بنا سکیں۔ اسکیننگ کے بعد جو 3D ماڈل بنایا گیا وہ کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ یہ انسانی اتہاس میں اب تک کا سب سے پرانا بیڑا مانا جاتا ہے۔ 60 سے 70 فٹ لمبی بوٹس جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کو بڑی احتیاط سے ایک دوسرے کے پیرالل کھڑا کیا گیا ہے۔ جس جگہ یہ بوٹس کھڑی ہیں اس کو دیکھ کر سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ کیا کہیں یہ اس دور میں نائل ریور کا کنارہ تو نہیں تھا۔ ایکسپرٹس نے دیکھتے ساتھ ہی اس بات سے انکار کر دیا کیونکہ اگر یہ بوٹس ریور کے کنارے بہہ کر آتی تو وہ ادھوری پوزیشن میں کھڑی رہتی۔ یہ تو ایک دوسرے کے مقابلے میں بالکل سیدھی کھڑی ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کو یہاں لا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آرکیولوجسٹ نے آس پاس کے لینڈ اسکیپ کا بھی اچھی طرح معائنہ کیا پر کہیں سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ نائل ریور یہاں سے کبھی گزرا کرتی تھی۔ تو پھر آخر یہ بوٹس کس کی تھیں اور اگر یہ ریور میں بہہ کر یہاں تک نہیں آئیں تو پھر ان کو ریگستان تک کیوں لایا گیا تھا؟ ایک اشارہ اس وقت ملا جب بوٹس کے ڈھانچوں کو 3D گرافکس کی مدد سے دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی بوٹس نہیں بلکہ روئنگ ویسلز تھیں جن کو 30 لوگ مل کر چپو کی مدد سے چلایا کرتے تھے جیسا کہ آج کل کی رافٹ بوٹس ہوتی ہیں۔ ان کے ڈیزائن پر غور کیا جائے تو لکڑی کے تختوں کو رسیوں سے جوڑ کر بڑی مہارت سے بنایا گیا تھا۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ اس دور میں بننے والی بوٹ سے کافی الگ اور ایڈوانسڈ دکھتی ہیں۔ اس میں لکڑی کے تختوں کو اندر سے ایک خاص اینگل میں کاٹ کر لگایا گیا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو صرف خوبصورتی دینے کے لیے ایسے بنایا گیا تھا۔ اینشینٹ ایجپٹ میں صرف ایک شخص اس طرح کی بوٹس رکھ سکتا تھا اور وہ تھا اینشینٹ ایجپشن کنگ یعنی فیرو۔ صرف کنگ کے پاس ہی اتنی طاقت تھی کہ وہ اس دور کی اسٹیٹ آف دی آرٹ بوٹس کو ایسے ہی ریگستان میں کچرے کی طرح چھوڑ دے۔ پر سوال ہے کہ ان کو ریگستان میں رکھا کیوں گیا تھا؟ ابائیڈوس بوٹس کی مسٹری کو سلجھانے کے لیے ایجپٹولوجسٹ نے آس پاس کے ایریا کی چھان بین شروع کر دی۔ جس جگہ پر یہ بیڑا دفن ہو رکھا ہے اس کے پاس ہی ایک بہت بڑا مٹی کی اینٹوں کا تباہ شدہ اسٹرکچر موجود ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ اتنا بڑا اسٹرکچر اینشینٹ ایجپشن کی عبادت گاہ لگتا ہے جہاں وہ اپنے خدا یعنی اپنے فیرو کو پوجتے تھے۔ یہاں اکثر ایونٹس بھی ہوا کرتے تھے کیونکہ یہاں سے ایسے مٹی کے برتن بھی ملے ہیں جس میں کبھی کھانا اور شراب ڈلا کرتی تھی۔
ان برتنوں کی کاربن ڈیٹنگ بھی یہی اشارہ دے رہی تھی کہ ان کو اسی دور میں بنایا گیا تھا جس دور میں ان 14 بورڈز کو بنایا گیا تھا۔ اب ایجپٹولوجسٹ کو پکا یقین ہو گیا کہ 14 بورڈز کا اس اسٹرکچر کے ساتھ ضرور کوئی کنیکشن ہے۔ قریب سے جب ان بورڈز کا دوبارہ معائنہ کیا گیا تو ایک ایسا اشارہ ملا جو اس ڈسکوری کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہونے والا تھا۔ بورڈز کے گرد بھی مٹی سے بنی اینٹیں لگی ہوئی پائی گئی۔ اینٹوں کی دیوار ٹھیک بورڈ کی کرو کے حساب سے بنی ہوئی تھی کہ جیسے ان کو خاص بورڈز کے لیے بنایا گیا ہو۔ یہ دیوار صرف بورڈز کی سائیڈوں پر ہی نہیں بلکہ ان کے نیچے بھی ایسی ہی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ اب جب 3 سائیڈوں پر اینٹیں لگی ہیں تو ضرور بورڈز کے اوپر بھی اینٹیں لگائی گئی ہوں گی جو اب وقت کے ساتھ گر کر ملیا میٹ ہو چکی ہیں۔ 3D گرافکس کی مدد سے جب بورڈز کے اوپر والے حصے پر بھی اینٹیں لگائی گئیں تو وہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرنے لگی۔ یہ کچھ اور نہیں بلکہ بورڈز کے یعنی کشتیوں کے تابوت تھے۔ جی ہاں، ممیز کی طرح ان بورڈز کو بھی 5000 سال پہلے بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان تابوتوں میں ڈالا گیا تھا۔ ان کے اوپر خوبصورتی کے لیے وائٹ لائم سٹون کا پلاسٹر کیا گیا تھا۔ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو یہ ریگستان میں دور سے ہی چمکتی دکھائی دیتی تھی۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ پیرامڈز بھی جب نئے نئے بنے تھے تب ان کی ٹاپ لیئر پر بھی اسی قسم کا وائٹ پلاسٹر لگایا گیا تھا۔ آرکیولوجسٹ کو کئی ایویڈنس ملے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اینشینٹ ایجپشنز وائٹ لائم سٹون کے پلاسٹر کو خوبصورتی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ لائم سٹون پلاسٹر کے بعد پیرامڈز بھی ریگستان میں موتی کی طرح چمکتے تھے۔ آرکیولوجسٹ کئی سالوں کے بعد ابائڈوس بورڈز کی مسٹری کو کافی حد تک سلجھا چکے تھے۔ ایک بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یہ بورڈز نائل ریور میں بہہ کر یہاں تک نہیں آئی تھی۔ ان کا ایڈوانسڈ ڈیزائن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کسی اینشینٹ ایجپشن کنگ کی ملکیت تھی اور ان کو اینٹوں کے تابوت میں ڈال کر رکھا گیا تھا۔ اب صرف آخری سوال کے جواب کی تلاش تھی کہ بورڈز کو تابوت میں ڈالا ہی کیوں گیا تھا۔ یہاں سے صرف 1.5 کلومیٹر دور ریگستان میں ایک ایجپشن کنگ کی ٹومب موجود ہے، یعنی جہاں ان کو مرنے کے بعد رکھا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ٹومب بھی اسی دور میں بنائی گئی تھی جس دور میں بورڈز اور عبادت گاہ کے اندر موجود برتن بنائے گئے تھے۔ اس ٹومب میں نہ صرف فیرو کی ممی کو رکھا گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ جو یہ چھوٹے چھوٹے باکسز آپ دیکھ رہے ہیں ان میں فیرو کے قریبی ساتھیوں کو دفن کیا گیا تھا، وہ بھی سیم اسی دن جس دن کنگ کی موت ہوئی تھی۔ جی ہاں، کنگ کے آنر میں اس کے جتنے بھی قریبی ساتھی تھے انہوں نے بھی اپنی جان دے کر اپنے فیرو اپنے خدا کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کا یہ یقین تھا کہ مرنے کے بعد والے سفر کو آسان بنانے کے لیے کنگ کے ساتھ اس کی ساری دولت، اس کا سامان اور حتیٰ کہ اس کے نوکروں کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ بورڈز کو بھی اسی کنگ کی آفٹر لائف کو آسان بنانے کے لیے اتنی شان و شوکت کے ساتھ تابوتوں کے اندر رکھا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی رسم ہے جس کو بعد والے ایجپشن فیروز کی ٹومز میں بھی نوٹس کیا جا چکا ہے۔ زیادہ تر ایجپشن فیروز کی ٹومز کو لٹیرے لوٹ چکے ہیں اور کئی شاید اب تک کہیں ریت کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ 1922 میں ویلی آف دا کنگز میں زمین سے کئی فٹ نیچے کنگ ٹوٹن خامون کی ٹومب ملی تھی جو کسی طرح لٹیروں سے بچ نکلی۔ اس میں کنگ کا سارا خزانہ اور سارا سامان بالکل صحیح سلامت ان ٹچڈ حالت میں موجود تھا۔ اس خزانے میں بھی 35 بورڈز کے ماڈلز پائے گئے تھے جن کو شاید ابائڈوس بورڈز کی طرح ہی کنگ کی آفٹر لائف کے سفر کو آسان بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہی دفن کیا گیا تھا۔